تاسو ګډون کوئ او تاسو دا ثبوت ورکوئ چې پښتانه ځوانان راویښ شوي دي. په پښتنو ځوانانو کې یووالی راغلی دی. پښتانه ځوانان د خپل کام د حقوقو دپاره چمتو دي او که هر څومره دا ریاست وغواړي چې دوی د دې حقوقو د غوښتنې نه شاته کړي، خو په هیڅ صورت باندې دا ځوانان اوس دوی نشي شاته کولی. نو ملګرو، زمونږ دغه احتجاجي مظاهره تاسو ته معلومه ده چې زمونږ د زنداني ملګرو چې د اسلام آباد د جلسې نه وروستو زمونږ کم ملګري گرفتار شوي دي، نیول شوي دي، د هغو ملګرو د راخلاصولو لپاره او زمونږ د ملګرو لخوا چې زمونږ په ملګرو باندې د ریاست لخوا د ریاستي ادارو لخوا چې کم غیر قانوني د ظالمانه کریک ډاون شروع دی، زمونږ د ملګرو نیول دوی شروع کړي دي. د دې ناروا عمل خلاف دغه احتجاجي مظاهره مونږ کوو. ملګرو، زه یوه خبره دا کوم چې دوی زمونږ خلاف ریاست دا بیانیه د خپرولو کوشش کوي چې لکه پی ټي ایم یو داسې تنظیم دی چې دا کلادم دهشتګرد تنظیم دی، یا د ده غوښتنې غیر قانوني دي، یا د ده د غوښتنې چې کومه طریقه کار ده دا غلطه ده. خو ملګرو، تاسو ټول په دې خبره باندې پوه یې چې اول غورځنګ راپورته شو، پی ټي ایم راوچت شو، نو دا د غیر د ریاست د طرف نه چې د پښتنو سره کوم ظلم او جبر کېدو چې هغه په یو قانون کې هم نشته، یو انساني حقوق د هغې عمل کولو د چلند کولو اجازت نه ورکوي. پی ټي ایم د هغې عمل په خلاف راپورته شو چې ریاست دغه پښتانه ځوانان نیول، لا درکه کول یې، بیا به په جلي مقابلو کې د نقیب مسعود په شان شهیدان کول. او بیا تاسو ته معلومه ده چې د یو لاش دلته په کراچۍ کې چې کم مړی به پروت و، دوی به په مقابله کې مو شهید کړو. د هغه مړي زموږ نه دوی پیسې غوښتلې او د پیسو په بدل کې به موږ ته مړی راکولو. نو د داسې ظالمانه عمل خلاف او د ریاست د طرف نه چې د پښتون کام کومه نسل کشي روانه وه، کومه بربادي روانه وه، د پښتون کام سره کم غیر انساني عمل روان و، د دې عمل په خلاف دا غورځنګ پرامن غورځنګ راپورته شو چې د دوی طریقه کار هم دغه ده چې دوی په پرامنه طریقه باندې په قانوني طریقه باندې خپل هغه حقوق غواړي چې د ریاست په آئین کې د یو شهري لپاره کم حقوق دي، هغه حقوق دوی غواړي. خو بیا هم د دوی د دې عمل نه چې زموږ 15 کاله د دې غورځنګ وشول، په 15 کاله کې زموږ دوی یوه غوښتنه هم نه ومنله. نو پښتنو ځوانانو کوم چې دلته ناست دی، کوم چې په سوشل میډیا باندې زموږ خبرې اورې، تاسو ته اوس سوچ کول پکار دي چې دا ریاست زموږ دا غوښتنې باوجود د دې چې موږ 15 کاله مزل وکړو، په پرامنه طریقه باندې مو وکړو، په قانوني طریقه باندې مو وکړو، زموږ غوښتنې هم قانوني دي، خو بیا هم نه راسره مني. نو د دې دپاره موږ ته مزید د یووالي او زموږ دپاره مزید د محنت کولو او زموږ دپاره مزید د کوشش کولو ضرورت دی. ملګرو، تاسو ته معلومه ده چې دغه احتجاجي مظاهره موږ په کراچي پریس کلب باندې اعلان کړې وه. او پریس کلب هغه ځای وي چېرته چې په جمهوري ریاست کې چې په کوم ریاست کې جمهوري نظام وي، په کوم ریاست کې جمهوري نظام حاکم وي، په هغه ریاست کې په پریس کلب باندې هم، په روډ باندې هم، یا د احتجاج نور ځایونه دي، په هر ځای کې انسان او د هغه ملک وګړی، د هغه ملک شهري د پرامن احتجاج حق لري. خو دا خبره اوس واضحه ده چې زموږ پښتنو سره دوی کم رویه دوی جاري ساتي، په دې ریاست کې زموږ دوی کم حیثیت مني چې موږ په پریس کلب باندې چې هغه د احتجاج او د فریاد کولو ځای دی، د خپل حق د غوښتنې دپاره ځای ټاکل شوی دی، او دغه ریاست او دغه جمهوري نظام کې د دې نظام برخه ده. موږ ته په هغه ځای باندې هم د احتجاج کولو او د خپلې خبرو کولو اجازت هم نشته. خو چې کله موږ دا خبره کوو چې په دې ریاست کې زموږ سره امتیازي سلوک روان دی، په حیثیت پښتون زموږ سره امتیازي سلوک کېږي، بیا موږ ته وایي چې تاسو تعصب کوئ، بیا موږ ته وایي چې تاسو د ریاست خلاف خبرې کوئ. دا خبره دوی ته د ریاست خلاف خبره ښکاري. نو ملګرو،
زڅو خبرې په اردو باندې هم کوم. ہمارے یہ پی ٹی ایم جو تحریک بنی ہے، یہ تحریک جب شروع سے بنی تو تحریک پر امن مطالبات لے کر اٹھی، اور اسلام آباد کی طرف جب پشتونوں نے لانگ مارچ کیا پہلا والا، اس لانگ مارچ میں انہوں نے پی ٹی ایم نہیں بنی تھی اس وقت، لیکن پشتونوں نے یہ مطالبے ریاست کے سامنے رکھے جو مطالبات بالکل آئین اور قانون کے مطابق درست ہے. ان میں مطالبے یہ تھے کہ ہمارے لاپتہ افراد کو قانون میں اور عدالت میں پیش کیا جائے. اگر وہ مجرم ہے تو ان کو عدالت کی طرف سے سزا دی جائے، اگر وہ بے گناہ ہے، مجرم نہیں ہے، تو پھر ان کو رہا کیا جائے. اور اسی طرح پشتون خطے میں، قبائلی پٹی میں، پشتون علاقے میں جو لینڈ مائنز پڑے ہوئے ہیں ان کی صفائی کی جائے. اور اسی طرح پشتون علاقوں میں سیکورٹی چیک پوسٹ پر جو ناروا رویہ رکھا جاتا ہے وہ ناروا رویہ بند کیا جائے. اور اسی طرح ان کا مطالبہ تھا کہ کسی بھی علاقے میں ناخوشگوار واقعہ پیش آنے کے بعد وہاں کے عام بے گناہ لوگوں کو تنگ نہ کیا جائے. اور اسی طرح مطالبہ تھا کہ جو جنگ قبائلی علاقوں میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پر مسلط کی گئی، اس کے لیے ایک ریکنسیلیشن کمیشن بنا دی جائے، جو کمیشن یہ ثابت کرے کہ یہ اس جنگ میں کس نے کون سی غلطی کی، کس جرنیل نے اور کس کمانڈر نے اور کس فوجی جرنیل نے کیا غلطی کی، اور کون سا کام اس کا قانون کے خلاف تھا اور انسانی حقوق کے خلاف تھا. اگر ہمارا دعویٰ غلط ہے اور آپ سچ ہے کہ آپ نے اس جنگ کے دوران انسانی حقوق کے خلاف ورزی نہیں کی ہے تو وہ کمیشن ہمیں بتائے گا. یہ مطالبات لے کر یہ تحریک اٹھی، لیکن آج سے اس وقت سے لے کر آج تک 5 سال سے اوپر کا عرصہ گزر گیا، لیکن ان مطالبات میں سے ایک مطالبے پر بھی عمل نہیں کیا گیا. ان مطالبات میں کسی ایک مطالبے پر عمل نہیں کیا گیا، بلکہ وہی لوگوں کو لاپتہ کیا جاتا ہے. لینڈ مائنز میں ہر روز ہمارے بچے، ہماری عورتیں، ہمارے جوان اس کا نشانہ بنتے ہیں. اور اسی طرح چیک پوسٹوں پر وہی رویہ، اور اسی طرح باقی تو دور کی بات، ہمارے ان پرامن تحریک کے کارکنوں کے خلاف وہ ایف آئی آر بنائے جاتے ہیں جس میں دہشت گردی کے دفعات ڈالے جاتے ہیں، جس میں ریاست کے خلاف یعنی ریاست مخالف جن کو ڈکلیئر کیا جاتا ہے کہ یہ ریاست کا باغی ہے تو ہمارے خلاف وہ مقدمات بنائے جاتے ہیں. تو میں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں، ان باتوں کو سمجھانے کی یا بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی ریاستی بیانیہ کچھ لوگ اور خاص طور پر یہ میڈیا اس کو پروموٹ کر رہا ہے. میڈیا پہ ریاستی بیانیوں کو آگے بڑھایا جاتا ہے، لوگوں میں اس تحریک کے خلاف اور ہمارے خلاف پروپیگنڈا کر کے لوگوں کو مخالف بنایا جا رہا ہے. تو پھر بھی ایک حد تک ہم ان لوگوں کے اس پروپیگنڈے کو اس طریقے سے ناکام بنائیں گے اور ہم حقیقت بتائیں گے کہ ہماری یہ تحریک پرامن تحریک ہے، اور ہم نے ابھی تک یہ 5 سال کا جو مزاحمت کی ہے ہم نے پرامن طریقے سے کی ہے. اور ہمارے جو مطالبے ہیں وہ مطالبات بھی آئینی مطالبات ہیں، اور یہ بھی ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے خلاف کریک ڈاؤن کریں، آپ ہمارے ساتھیوں کو گرفتار کریں، اور آپ زبردستی اتنی نیچی حرکت کرے کہ اس کے پیچھے پاکستان کا جھنڈا لگا کے اپنی مرضی کا بیان ان سے جیل کے اندر کسٹڈی کے اندر دلوائے. یہ حرکتیں آپ کریں، اور یہ آپ کی یہ حرکت ہمیں آپ کی حقیقت بتاتی ہے کہ تمہاری حقیقت کیا ہے. اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے ہم ان کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ یہ پشتون نوجوان اب بیدار ہے، یہ پشتون نوجوان اب جاگ گئے ہیں. پشتون نوجوانوں کے اندر اب اپنے حقوق چھیننے کا انہوں نے طریقہ سیکھ لیا ہے، اور اپنے حقوق چھیننے کے لیے وہ تیار ہے. وہ کسی بھی صورت میں جتنا بھی جبر کرو، جتنا بھی ظلم کرو، جتنے بھی آپ غنڈہ گردی کرو، جتنا بھی ہمارے خلاف غیر قانونی طریقہ اختیار کرو، لیکن میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ کو یہ ہمارے مطالبات ایک نہ ایک دن ضرور ماننے پڑیں گے.
اور ایک دن ہمیں آپ کو ہمارا یہ حق آپ کو دینا ہی پڑے گا اور آپ مجبور ہوں گے. لیکن میں وہ مشر منظور پشتین کی بات کو ریپیٹ کروں گا جو انہوں نے اسلام آباد جلسے کے دوران ترنول میں جلسہ کر کے انہوں نے کہا تھا کہ آج ہمیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے فریاد کرنے کے لیے ہمیں موقع نہیں دیا گیا. میں ابھی کچھ نہیں کہوں گا اور یہ دعویٰ شاید آپ کو کچھ عجیب سا بھی لگے, لیکن 3-4 سال کے بعد جنہوں نے ہمارا راستہ روکا ہے, جنہوں نے ہمیں فریاد کرنے نہیں دیا, وہ اس بات پر اور اپنی اس حرکت پر اور اس غلطی پر پچھتائیں گے کہ کاش اس دن ہم ان کو جانے دیتے. ملګرو مونږ به میړانه کوو, اذانونه هم شروع دي, د اذان وقفه به کېږي. مونږ به په دې د ریاست په دې ناکامه هتکنډو باندې دا زمونږ دپاره هېڅ شی نه دي.